بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آغاز حج کی تاریخ وسط محمدی سے ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا شام میں آئے تو ان کے ہاں باندی ہاجرہ سے ایک لڑکا اسماعیل ہوا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی سارہ انتہائی غمزدہ ہو گئیں، کیونکہ ان کے یہاں کوئی اولاد نرینہ موجود نہیں تھی، اور سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی باندی کے حوالے سے تنگ کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ بارگاہ الہی میں پیش کیا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے دریافت کیا، انہیں کس جگہ لے کر جاؤں؟ ارشاد ہوا کہ مکہ، میرا حرم، جسے میں نے زمین میں سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہوئے اور اس پر تینوں حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو سوار کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سرسبز و شاداب خطے سے گزرتے تو کہتے جبریل یہی وہ جگہ ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کہتے نہیں، ابھی اور آگے چلیں۔ مقام کعبہ پر پہنچ کر ہاجرہ اور اسماعیل کو اتار دیا۔ وہاں اترنے کے بعد ان لوگوں کو ایک درخت نظر آیا جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ایک چادر ڈال کر سائبان سا بنا لیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محض ان کو چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں جہاں کوئی مونس ہے، نہ پانی نہ کھیتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور روانہ ہوتے ہوئے پہاڑ پر پہنچے تو اس کی طرف منہ کر کے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیا زمین میں ٹھہر گئے۔ جب دوپہر ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، چنانچہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں اور مقام سعی پر پہنچ کر آواز لگائی، اس وادی میں کوئی مونس ہے؟ اسی وقت اسماعیل علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ فوراً صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں تو انہیں وادی کے اندر پانی کا ایک سراب نظر آیا، چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی وادی میں اتریں اور مروہ تک پہنچ گئیں، لیکن پانی نہیں ملا اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں صفا پہاڑی کی جانب سراب نظر آیا تو پانی کی تلاش میں پھر وادی میں اترے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آئے تو واپس صفا پہاڑ پر چڑھیں۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پہاڑی پر تھیں تو انہیں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے پانی بہتا ہوا نظر آیا۔ وہ واپس ہوئیں اور چشمہ آب کے ارد گرد مٹی جمع کر کے پانی کو روکا، اسی طرح اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اس وقت قبیلہ جرہم ذو المجاز اور عرفات میں فروکش تھا۔ مکہ میں پانی نکلنے کے بعد یہاں چرند پرند آنے جانے لگے، چنانچہ جرہم نے ان پرندوں کا تعاقب کیا اور بالآخر وہ ایک عورت اور بچے کے پاس پہنچے جو ایک درخت کے نیچے فروکش تھے اور پانی ان کے پاس سے بہہ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قبیلہ جرہم کے سردار نے کہا، تم کون ہو اور یہاں اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند کی ماں ہوں اور یہ انہی کا بیٹا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ آپ کے قریب یہاں پڑاؤ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ابراہیم سے پوچھ لیتی ہوں۔ تیسرے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ہاجرہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دی، چنانچہ پورا قبیلہ یہیں فروکش ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ان لوگوں سے خوب مانوس ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آئے اور اتنے سارے افراد کو دیکھا تو انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
قبیلہ جرہم کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ کعبہ کی تعمیر اسی جگہ کرنا تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام پر کعبہ نازل ہوا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ کعبہ کس جگہ تعمیر کرنا ہے، کیونکہ مذکورہ کعبہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا، وہ آئے اور حضرت ابراہیم کو مطلوبہ جگہ کی نشاندہی کی۔ بنیادیں جنت سے اتاری گئیں اور ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا۔ تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم زیتوی سے پتھر لاتے تھے۔ اس کے بعد مقام حجر اسود کی نشاندہی کی گئی، چنانچہ وہاں سے حجر اسود کو نکال کر اسے اصل جگہ پر رکھا گیا۔ اس تعمیر میں کعبے کے 2 دروازے رکھے گئے، ایک مشرق کی سمت اور دوسرا مغرب کی جانب۔ اس مغربی دروازے کا نام مستجار رکھا، پھر اس پر اذخر کی پتیاں وغیرہ ڈالیں، اور حضرت حاجرہ نے کعبے کے دروازے پر ایک چادر لٹکا دی تھی۔ کعبے کی تعمیر سے فراغت پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے حج کیا۔ 8 ذو الحجہ یوم الترویہ کو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، ابراہیم، پانی یہاں سے بھر لو۔ چونکہ منی اور عرفات میں پانی نہیں تھا، اس لیے پانی یہیں سے لے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے مکمل فارغ ہو گئے تو دعا کی کہ اے اللہ، اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے باشندگان میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے روزی دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور دیگر انبیاء کرام اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اہل ایمان ہر سال کعبہ کا حج کرتے تھے، اور حج کی یہ عبادت اس وقت تک جاری رہی جب تک اہل عرب میں بت پرستی نہیں پھیلی تھی۔ پھر سردار مکہ عمرو بن لہی خزاعی کے زمانے میں جب بت پرستی کا رواج ہونے لگا تو مناسک حج میں حذف و اضافہ ہونے لگا۔ بعد ازاں عرب معاشرے میں بت پرستی کے اثرات گہرے ہونے لگے، اور مکہ کے بعد قبائل موسم حج میں تجارت بھی کرنے لگے۔ نیز بلا لحاظ مسلک و مذہب تمام قبائل کو حج بیت اللہ کی پوری اجازت دے دی گئی۔ تاہم بت پرستی پھیل جانے کے بعد یہ بھی بعض افراد دین حنیف اور مسیحیت پر قائم تھے، ایسے افراد بھی حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر بعثت محمدی کے 9 یا 10 سال بعد مسلمانوں پر بھی حج فرض ہو گیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جنہیں استطاعت میسر ہے ان پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ تاہم مسلمانوں نے 631 تک حج نہیں کیا۔ 631 میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مسجد حرم میں موجود تمام بتوں اور مجسموں کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حج کے جملہ مناسک ادا کیے۔ اس دن سے حج کی یہ عبادت مستقل جاری رہی اور آج تک جاری ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔